حدیث نمبر 29 ہے، بیوی پر شوہر کے حقوق کے تقاضے۔ ان طلق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم من امرأته حاجتا فلیأتها ولو كانت علی تنور۔ حضرت طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اپنے شوہر کے پاس پہنچے، اگرچہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو۔ بیوی شوہر کے حقوق کا کیسے خیال رکھے گی؟ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، پھر وہ مرد ساری رات ناراض رہے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت بلا جواز مرد کی چاہت پر انکار نہیں کر سکتی، تو اگر مرد کی چاہت ہے تو عورت کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جیسے مرد پر بیوی کے حقوق ہے، اسی طرح سے بیوی پر شوہر کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اسی طرح سے حدیث نمبر عن زید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته فلتجب وان كانت على ظهر قطب۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو بلائے تو فوراً سرے تسلیم خم کرے، اگرچہ وہ پالان پر ہی ہو۔ زید بن ارقم کی روایت سے بھی ہمیں اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو ہر ممکن طریقے پر راضی کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث نمبر 31 ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا من الانصار كان له فحلان فاعتلما فادخلهما حائطا فسد عليها الباب ثم جاء إلى النبي فأراد أن يدعو له والنبي صلى الله عليه وسلم قائد ومعه نفر من الأنصار فقال يا نبي الله إني جئت في حاجة وإن فحلين لي اغتلما فأدخلتهما حائطا وسددت الباب عليهما فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما الله لي فقال لأصحابه قوموا معنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک انصاری آدمی کے 2 طاقتور سانڈ تھے، دونوں مستی میں آ گئے۔ اس نے ان کو ایک باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا، پھر دعا کروانے کے لیے نبی کریم کے پاس آیا۔ نبی کریم چند صحابہ میں تشریف فرما تھے، اس نے آ کر کہا، اللہ کے نبی، میں ایک ضرورت کے پیش نظر آپ کے پاس آیا ہوں، میرے 2 سانڈ ہیں، وہ دونوں مستی میں آ گئے ہیں، میں نے ان کو ایک باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے لیے مسخر کر دے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اٹھو چلتے ہیں۔ فذهب حتى أتى الباب فقال افتح ففتح الباب فإذا أحد الفحلين قريب من الباب فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بشيء أشد به رأسه وأمكنك منه فجاء بختام فشد به رأسه وأمكنه منه ثم مشي إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخر فلما رآه وقع له ساجدا فقال للرجل ائتني بشيء أشد به رأسه فشد رأسه وأمكنه منه وقال اذهب فإنهما لا يعصيانك فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا يا رسول الله هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك أفلا نسجد لك قال لا آمر أحدا أن يسجد لأحد ولو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ آپ چلے یہاں تک کہ باغ کے دروازے تک پہنچ گئے، آپ نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازہ کھول دیا گیا۔ ایک سانڈ دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا،
جب اس نے نبی کریم کو دیکھا تو آپ کو سجدہ کیا۔ نبی کریم نے فرمایا کوئی رسی وغیرہ لاؤ تاکہ میں اس کا سر باندھ کر اس کو تیرے لیے مسخر کر دوں۔ وہ لگام لے کر آیا، آپ نے اس کا سر باندھا اور اسے اس کے لیے مسخر کر دیا۔ پھر دوسرے سانڈ کو پکڑنے کے لیے باغ کے دوسرے کنارے کی طرف گئے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو اس نے بھی سجدہ کیا۔ آپ نے اس آدمی سے فرمایا کوئی رسی وغیرہ لاؤ تاکہ میں اس کا سر باندھ دوں۔ آپ نے اس کا سر باندھا اور اس کی تسخیر میں دے دیا اور فرمایا جاؤ، اب یہ تیری بغاوت نہیں کریں گے۔ جب صحابہ نے سجدہ کرنے کا منظر دیکھا تو کہا اللہ کے رسول، یہ دو سانڈ جو غیر عاقل ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کسی کو سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے، فرما برداری کا اظہار کیا جائے، اطاعت کا اظہار کیا جائے۔ جب کوئی کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اپنے مطیع ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے فرما بردار ہوں، جو آپ مجھ سے چاہو مجھ سے کروا سکتے ہو۔ آپ ہلکا سا بھی کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے فرما بردار ہیں۔ تو بیوی کا شوہر کے لیے سجدہ آپ کا حکم نہیں تھا، اگر کسی کو حکم دیا جاتا تو وہ بیوی ہوتی جو شوہر کو سجدہ کرتی، لیکن آپ نے اس کے توسط سے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ اطاعت ہے کہ بیوی کو شوہر کا اطاعت گزار ہونا چاہیے، اسے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، سرکشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس رشتے میں سرکشی آتی ہے تو رشتہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے، تلخی طلاق تک پہنچا دیتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ برقرار نہیں رہتا۔ بیوی شوہر کے بارے میں، یہ شوہر بیوی کے بارے میں دل میں بغض رکھ لے تو رشتہ نبھتا نہیں ہے۔ یہ رشتہ ایسا ہے جس میں درگزر، جس میں ایک دوسرے کے لیے سافٹ کارنر رکھنا ہی فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں آپ نے خاص طور پر یہ بیوی کے لیے اس اعتبار سے کہا کہ مرد کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کو مطیع بنا کر رکھے، تو عورت اگر مطیع ہو تو مرد کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے مجبور نہیں کرتا، پھر وہ اس عورت کو قدر و منزلت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے۔ ایکسیپشنل کیسز تو ہمیشہ ہوتے ہی ہیں، لیکن عمومی طور پر جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حق یعنی اطاعت کے حوالے سے یہاں یہ مثال دی ہے۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی اللہ کے رسول، میں عورتوں کی طرف سے قاصد بن کر آپ کے پاس آئی ہوں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر تو جہاد فرض کیا ہے، اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے یہاں انہیں روزیاں ملتی ہیں، مردوں کا مرتبہ ہے، ہم عورتوں کا حال یہ ہے، ہم بس ان کے نگہداشت کرتی ہیں، کیا ہمیں اس پر اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا تم اپنے سے ملاقات کرنے والی عورتوں سے جا کر کہہ دینا بیوی کا اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت اور اعتراف کرنا اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا، لیکن تم میں ایسی عورتیں بہت کم ہوں گی۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ عورتوں کو مردوں پر کچھ فضیلت ہے، کہ سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہروں سے اس طرح بات نہیں کیا کرتے تھے جیسے تم اپنے امیروں سے بات چیت کر لیا کرتے ہو۔ تو رشتہ داریاں جو آج داؤ پہ لگ گئی ہیں، خاندان جن کا شیرازہ بکھر جانے کو ہے، انا پرستی اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ میں بھی انا پرست ہوں، تو بھی انا پرست، پھر اس کے بعد راستے یک جا نہ رہے، یعنی اس کے بعد پھر ایک جگہ رہنا ممکن نہ رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن تو خدا پرست ہوتا ہے، انا پرست نہیں، اس لیے اس رشتے میں انا کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ بیوی بھی اپنے شوہر کے گھر میں
بچوں کے نگران ہے، اس کے بارے میں اس کو جواب دہی کرنی ہوگی. غلام اپنے آقا کے مال کے بارے میں نگران، اور اس کے بارے میں اسے جواب دہی کرنی ہوگی. اگلی حدیث سیدنا زید بن ارقم سے مروی ہے، حدیث نمبر 32 ہے. عن زید بن ارقم ان معاذا قال یا رسول اللہ ارأیت اہل الکتاب یسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم افلا نسجد لك قال لو كنت آمرا احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قطب لآتته. زید بن ارقم سے روایت، حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل کتاب اپنے پادریوں اور عالموں کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لیا کرے، اور بیوی تو اس وقت تک اپنے شوہر کے حق سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی جب تک ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے اس کے نفس کا سوال کرے اور وہ اس کی بات مان لے اگرچہ وہ پالان پر ہی ہو. شوہر کے حقوق کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کی دی ہوئی تربیت ہے، لیکن کتنا خوبصورت انداز ہے. اہل کتاب اپنے پادریوں اور عالموں کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی وہ طریقہ اختیار نہ کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر سجدہ ہوتا تو عورت کے لیے ہوتا، وہ سجدہ تو عورت کے لیے بھی نہیں ہے. لیکن اس موقع پر آپ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے یہ نصیحت کی کہ بیوی اس وقت تک اپنے شوہر کے حق سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس سے اس کے نفس کا سوال کرے اور وہ اس کی بات مان لے اگرچہ وہ پالان پر ہی کیوں نہ ہو. مراد یہ ہے کہ شوہر کے مطالبے کو پورا کرنا بیوی کے فرائض میں سے اور شوہر کے حقوق میں سے ہے، اور وہ اپنے اس فرض سے عہدہ برا تبھی ہو سکتی ہے جب وہ اس کے مطالبے کو پورا کر دے. حدیث نمبر 33 ہے. ان علی بن ابی طالب نہا رضی اللہ تعالی عنہ ان تکلم النساء یعنی فی بیوتہن الا باذن ازواجہن. حضرت علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کی اجازت کے بغیر بیویوں سے ان کے گھروں میں گفتگو کرنے سے منع فرمایا. ایک ایسا اصول جسے امت نے بھولا دیا، یا شاید امت نے اس کو جانا ہی نہیں، اور بغیر جانے سارے گھرانوں میں اس کی نفی ہوتی ہے، اور کتنے گھرانے اس اصول کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. شوہر بیوی کے پاس آنے والے کسی ایسے شخص کے بارے میں جسے وہ پسند نہیں کرتا کسی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تعلقات میں خرابی آ جاتی ہے. کتنا پیارا اور کتنا سادہ اصول ہے کہ شوہروں کی اجازت کے بغیر بیویوں سے ان کے گھروں میں گفتگو کرنے سے منع فرمایا. یعنی آگاہ کر کے پہلے سے اجازت لے لیں، اجازت لے کر بات کریں گی تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی کس قدر پابند ہے، یعنی ہر اعتبار سے اس کے جذبوں کا وہ لحاظ رکھے گی.